بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا بھی مالک ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ یہ سورۃ الاسراء، جس کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے، اس کی آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 23 سے لے کر 30 تک، آیت نمبر 23 سے لے کر 30 تک۔ کہا تو 14 سے پڑھائے رہے ہیں۔ نہیں جی، کل اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کی 2 قسمیں بتائی تھیں۔ دنیا میں آنے والے ایک تو وہ ہوتے ہیں من کان یرید العاجلہ، جن کا ارادہ صرف دنیا ہوتا ہے، دنیا ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ عاجلہ معنی عجلت والی چیز، یعنی جو جلد ختم ہو جانے والی، دنیا جلد ہی ختم ہو جانے والی ہے، وہی ان کا ارادہ ہوتا ہے، وہی ان کا مطمع نظر ہوتا ہے، وہی ان کا مقصود ہوتا ہے، وہی ان کا مطلوب ہوتا ہے۔ اور دوسرے کون ہیں؟ ومن اراد الآخرہ، دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو آخرت کا ارادہ کرتے ہیں، وسعی لہا سعیہا، اور اس کی کوشش بھی کرتے ہیں، وہ مؤمن اور ایمان پر قائم و دائم رہتے ہیں مرتے دم تک، ایسے بھی ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اسلامی کام ہیں کیا جس کی وجہ سے تم آخرت کا ارادہ کرتے ہو، تو وہ آخرت والے جو اعمال ہیں وہ کیا ہیں؟
جس میں تم آخرت میں سرخرو ہوگے جس پر عمل کر کے۔ اب وہ اعمال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ، اسلامی اعمال کیا ہیں۔ دیکھیے، ایک ہے اسلام کی بنیادی چیزیں، ایک ہے اسلام کی عمارت، جب اس کے بعد ہی ہم اس کے سائے تلے سکون اور راحت حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر خالی بنیاد ڈال کر چھوڑ دی جائے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بھائی اس سے فائدہ تو عمارت کو ہے، عمارت سے پھر فائدہ ہوگا لوگوں کا، سردی سے، گرمی سے، بارش سے تو اس چھت کے بعد ہی بچے گا آدمی۔ تو یہ ہے اسلام اصل، اور وہ چیزیں ہیں بنیادی چیزیں۔ بھائی کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو بنیاد ہے نا۔ اسلام کیا ہے؟ یہ ہیں اسلامی چیزیں، جس کو کرو گے تو سکون پاؤ گے، راحت پاؤ گے۔ اسلامی چھت یہ ہے، اخلاق، معاملات، معاشرت، یہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ جب یہ چیزیں کرو گے، اسلامی چیزیں، تب تمہیں جا کر زندگی میں سکون ملے گا۔ کون انسان ایسا ہے جو سکون نہیں چاہتا دنیا میں؟ لیکن اللہ تعالیٰ جو کام سکون والے بتاتے ہیں اس کو بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ مثلا جگہ جگہ آپ نے 5ویں پارے میں سنا بڑی تفصیل سے، پڑوسیوں کے مثال کے طور سے یہ حقوق ہیں، یہ حقوق ہیں، یہ حقوق ہیں۔ کیوں اللہ نے یہ بیان کیا؟ رشتہ داروں کے یہ حقوق ہیں وغیرہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہے سکون کی چیز۔ پڑوسیوں سے جب آپ کے معاملات اچھے ہوں گے تو اب راحت آئے گی۔ سکون کے طالب تو ہر ایک ہیں، لیکن سکون والا کام جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اس کو کرنے والے بہت کم ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ کی پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے آپس میں محبتیں ہیں تبھی تو سکون آئے گا، تبھی تو آپ مضبوط ہوں گے۔ لیکن اگر آپ جو ہے پڑوسیوں سے یا رشتہ داروں سے معاملات صحیح نہیں ہیں تو اب آپ کمزور انسان ہیں۔ کمزور ہیں تو گھبراہٹ ہوگی، جھنجھلاہٹ ہوگی، اور جب آپ مضبوط ہوں گے تو بے فکر ہوں گے، سکون سے زندگی گزاریں گے۔ یہ ہے ہماری اصل کمزوری جس کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کر رہے ہیں، اور یہی ہے بھائی اصل اسلام، جس کے بعد ہی ہم سکون اور راحت جو ہے حاصل کر سکتے ہیں، جیسے عمارت کی چھت سے ہم سکون حاصل کرتے ہیں۔ جب اسلام کی چھت اوپر آئے گی تبھی ہم سکون اور راحت بھی پائیں گے۔ اب ذرا دیکھیں، ارادہ آخرت رکھنے والوں کو چاہیے کہ یہ چیزیں کریں، اور بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے، میرے خیال سے 14-15 چیزیں ہیں جو چیزیں کرنے کے اللہ بتا رہے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ نے یہ فیصلہ سنا، اللہ یہ فیصلہ تمہیں سنا رہا ہے۔ قضا مانے فیصلہ کرنا، جی، قاضی جو ہوتا ہے وہ فیصل ہوتا ہے، جی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ کا فیصلہ ہے، سنو یہ اللہ کا فیصلہ۔ پہلی چیز، اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ کل کی اوپر والی آیت نمبر 22 دیکھیے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، آخر میں فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ مت بنانا، کوئی مشکل کشا، حاجت روا، عزت و ذلت کا مالک میرے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، تو یعنی شرک مت کرنا۔ پھر کیا کرنا بھائی؟ شرک نہیں کرنا ہے، فرمایا توحید پر آؤ۔ توحید کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، صرف اسی کی عبادت کرو۔ اور یہی تو ہم لوگ روزانہ سورہ فاتحہ میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کہتے بھی ہیں، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اللہ کا جب فیصلہ ہے تو اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم غائب میں مدد مانگتے ہیں۔ آپ ہی سے مدد مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ غائب میں جیسے اللہ کو پکارا جاتا ہے، اللہ نظر نہیں آتا دنیا میں، اس کے باوجود ہم اسے پکارتے ہیں، اس کی قدرتوں کو دیکھ کر، اتنا بڑا آسمان، زمین، خود اپنا وجود، ساری چیزیں دیکھ کر ہم جانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، بڑی طاقت والا، بڑی قدرت والا ہے، بھلے ہم اسے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے پکارنے کی طرح کسی اور کو اس طرح پکارنا کہ وہ نظر نہیں آ رہا ہے پھر بھی اسے پکار رہے ہیں، جیسے قبروں پہ جا کے لوگ پکارتے ہیں، مورتیوں سے مدد مانگتے ہیں، یہ ہوگا شرک۔ اور اگر ہم نے کسی سے مدد مانگ لی، پانی مانگ لیا، یہ چیزیں مانگ لی، تو یہ بھائی شرک نہیں ہے۔ لوگ یہاں سے دھوکہ دیتے ہیں۔ یہاں تو حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی، تقوی اور نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کے کام آؤ، مدد کرو، بلکہ آگے خود ہی آیت آ رہی ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، قریبی رشتہ داروں کو دینے والے بنو۔ بلکہ جمعہ کے خطبے ہی میں ہم سنتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ، اللہ تو حکم دے رہا ہے عدل کرو، احسان کرو ایک دوسرے پر، وایتاء ذی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں کو دینے والے بنو۔ جی، تو فرمایا
اللہ کا فیصلہ یہ ہے، اللہ فیصلہ تمہیں سنا رہا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم سب نہ عبادت کرنا مگر صرف اور صرف اسی کی، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرو، عبادت میں کسی کو شریک مت کرو، کسی کے لیے سجدہ، رکوع، جی جھکنا حد رکوع، جیسے کہ آج کل مصافحے میں ہو رہا ہے، بڑے لوگوں سے جب مصافحہ ہوتا ہے تو کیسے کرتے ہیں لوگ، یہ نہ یہ جھکنا تو اللہ کے لیے خاص ہو چکا ہے، جب ہمارا سر اللہ کے سامنے جھک گیا تو اب یہ پھر کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ جی دوسری چیز وبالوالدین احسانا، اپنے گھر میں اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے جو ہے اپنے گھر کے معاملات کو صحیح کرو، والدین کے ادب کو سیکھو، والدین کا کیا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی تفصیل سے والدین کے حقوق بیان کر رہے ہیں، سب سے زیادہ تفصیل میرے خیال سے والدین کے معاملے میں یہی ہے بھی، اور بھی جگہوں میں، بے شمار جگہوں میں قرآن میں جہاں بھی اللہ اپنی توحید بیان کرتے ہیں وہیں والدین کے حقوق بھی بیان ہوتے ہیں بہت سی جگہوں میں۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو، بہترین برتاؤ کرو۔ اما یبلغن، خاص طور سے اما یبلغن، جب وہ پہنچ جائیں، عندکا، تمہارے جیتے جی، تمہاری زندگی میں تم ان کے درمیان ہو، کہاں پہنچ جائیں وہ، الکبر، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما، ان میں سے ایک پہنچ جائے، او کلاہما، یا دونوں ہی زندہ ہوں، دونوں ہی بڑھاپے کو پہنچ گئے، اور تم ان کے درمیان ہو، تمہاری زندگی میں وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے، فلا تقل لہما اف، تو ان دونوں کو کسی بات پر ہوں یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں بھئی، کہتے نہیں کوئی بات نوجوان کے مزاج کے خلاف ہوئی تو کیا کہتے ہیں، یہی تو کہتے ہیں، اتنا تو کہہ ہی دیتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی کہنے کی تمہیں اجازت نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کا فیصلہ، وقضا، یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی مت کہو، اف بھی مت کہو، مطلب یہ ہے کوئی بھی تکلیف دہ چیز ان کو کہنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم ایک دم چھوٹے تھے، بے بس تھے، لاچار تھے، تو ماں باپ تمہیں اف اور ہوں کہہ کے اٹھاتے تھے، جب بستر پر پڑے رہتے تھے 2 سال تک 3 سال تک تو ہوں کہتے تھے وہ، تو آج تم ہوں کیوں کر رہے ہو؟ انہوں کبھی ہوں کر کے اور ناک بند کر کے گزرتی تھی کہ محبت سے اٹھاتی تھی، اب وہ اس مرحلے کو پہنچ گئے ہیں، معاملے کو الٹ دیا ہے اللہ نے، تو وہ تو تمہارا قرضہ ہے، اسے کیسے کہو گے ہوں یا اف، یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم جس کو عمر دیتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، ہم اس کو پلٹ بھی دیتے ہیں۔ پہلے جو ہے آدمی بچپنے میں جیسے کمزور ہوتا، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بھی کیا کر دیتے ہیں، ایک دم کمزور کر دیتے ہیں۔ جی فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں ڈانٹ ڈپٹ بھی مت کرنا، جھڑکنا بھی مت، ڈانٹنا بھی مت، یہ سب اصل میں اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں، اور قیامت تک کے لوگوں کو جو نہیں آئے وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کیا کریں گے، سب اللہ کی نظروں کے سامنے ہے۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے نا، سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اسی تناظر میں سمجھا رہا ہے ہمیں، سب کوئی دیکھ رہا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کو ڈانٹو ڈپٹو نہیں، ہوں بھی مت کرو، اونچی آواز سے ان کے سامنے بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے تمہیں۔ پھر کیسے بات کرنا ہے اب اللہ اسے پھر بتا رہے ہیں، یہ تو نہیں کرنا ہے، اور کرنا کیسے گفتگو ہے ان سے وہ بھی سن لو۔ اللہ کہتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی ان سے گفتگو کرو تو ادب اور احترام کے دائرے میں کرو، بہت ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اے جمیلاً، خوبصورتی سے بات کرو ان کے سامنے، ادب اور احترام کے دائرے میں۔ ابھی ختم نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ اور بھی نصیحتیں کر رہے ہیں، کس کے تعلق سے بھائی؟ والدین کے تعلق سے۔ بتائیے یہ حقوق جو ہے کہاں بتائے جائیں گے، کون بتا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی بتائے ہیں، اور ہم لوگ اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتے، اور پڑھا دیے تو سمجھنے کی نوبت نہیں آتی، تو انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ والدین کے حقوق کیا ہیں؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ ان کے سامنے، ان دونوں کے سامنے اپنے رحمت کے بازو کو ہی ہمیشہ تمہیں پست کر کے رکھنا ہے، یعنی ان کے سامنے تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ
پیش آنا ہے ہمیشہ ان کے ساتھ، کبھی بڑے ہو کر یعنی اپنی بڑائی ان کے سامنے کبھی بھی ظاہر کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم کو اس وقت سے جانتے ہیں جب تم بہت بچے تھے، اور کس حال میں تھے وہ سارے لوگ ظاہر سی بات ہے ہر ایک پر گزرا ہے، سب جانتے ہیں۔ وخفض لہما، وخفض معنی جھکا کر رکھو، لہما ان دونوں کے سامنے، جناح کہتے ہیں بازو کو، الذل کہتے ہیں ایک دم ذلت کے ساتھ یعنی انکساری اور تواضع، من الرحمہ رحمت اور محبت کا بازو ہی، پہلو ہی ان کے سامنے ہونا چاہیے، غضب اور غصے کی بات ان کے سامنے قطعاً نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ رحمت کی اور محبت کی اور تواضع کا معاملہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے، والدین کے ساتھ۔ اچھا، ایک بہترین دعا والدین کے لیے اللہ تعالی ہمیں سکھا رہے ہیں، یہ دعا یاد کرو، اپنے والدین کے لیے یہ دعا کیا کرو، اور یہ دعا اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ دعا یاد کر کے جائیں۔ اور یہ دعا چاہے والدین زندہ ہوں جب بھی ہے بھائی، والدین نہ ہوں چلے گئے ہوں تب بھی ہے، دونوں کے لیے، ہر ایک کے لیے ہے۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے بھائی ہمارے والدین تو زندہ ہی نہیں ہے، نہیں زندہ نہیں ہے جب بھی ان کے لیے یہی دعا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور والدین کے لیے یوں دعا کیا کرو، رب ارحمہما، اے ہمارے پاک پروردگار ان دونوں پر رحم فرمائیے، کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپنے میں صغر سنی میں انہوں نے مجھ کو بڑی ہی محبت سے اور شفقت سے پالا تھا، کما ربیانی صغیرا، جیسے میری تربیت کی تھی، اور کہاں سے کہاں ان کے ذریعے سے آپ ہی نے ہمیں ان کے ذریعے سے پہنچایا ہے، اس بلندی تک یہی ذریعہ بنے ہیں، آج ان پر بھی آپ رحم فرمائیے، جبکہ یہ دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، یا دنیا سے جا چکے ہیں اور آپ کے جو ہے جوار رحمت میں پہنچ چکے ہیں، اب آپ ان پر اے اللہ رحم فرمانا۔ یہ دعا بھائی یاد کر لیں۔ تو یہ تو بچوں کو، اولاد کو سکھایا جا رہا ہے کہ والدین کے لیے دعا کریں، اور والدین کو بھی جو ہے سکھایا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کریں۔ وہ میں نے سنایا تھا، کیا وہ دعا ہے؟ وہ سورہ ابراہیم کے اندر، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا ہم میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے، اے اللہ مجھے بھی اور میری اولادوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے، یعنی پہلے وہ اپنے آپ کے حق کو پہچانے تاکہ اس کے بعد میرے حق کو بھی پہچانے، اور جو اللہ کا حق نہ پہچانے وہ والدین کا حق کیا پہچانے گا؟ اس لیے اولاد کو چاہیے کہ ہاں، والدین کو چاہیے، اولاد کو چاہیے کہ یہ دعا کرے، اور والدین کو چاہیے کہ وہ دعا کریں، بلکہ وہ دعا تو سبھی کے لیے کرنا چاہیے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اور یہ اتنی بہترین دعا ہے کہ اس کی قبولیت کی دعا پھر الگ سے کی جا رہی ہے، اللہ یہ دعا ہماری جو نماز قائم کرنے والی ہے میرے اور میرے بچوں کے لیے میں نے کی ہے، وہ آپ قبول فرما لیجئے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دیجئے، میرے والدین کو بھی بخش دیجئے گا، اور تمام مومنین اور مومنات کو بخش دیجئے گا، یوم یقوم الحساب، حساب و کتاب کا جو دن آئے گا، تب مالک یوم الدین، انصاف کا دن جب شروع ہوگا۔ جی بہترین دعا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، بڑی اہم بات فرمایا، تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہوتا ہے۔ اگر تم والدین کی خدمت کر رہے ہو تو کس نیت سے کر رہے ہو یہ بھی جانتا ہے، ایسا تو نہیں ہے بینک بیلنس بہت ہے تو اب بڑی خدمت ہو رہی ہے، ہاں، یا والدہ کی دیکھا گیا خدمت بعض مرتبہ اتنی ہو رہی ہے کہ بھائی ان کو کیا مل رہی، پینشن مل رہی، بڑی جو ہے ان کو، کوئی کہتا ہے نہیں ہم خدمت کریں گے، کوئی کہتا ہے نہیں ہم خدمت کریں گے، معلوم ہے اس میں لڑ رہے ہیں خدمت کرنے میں، تو اللہ کہتا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر نیت بھی تمہاری اچھی ہونی چاہیے، اللہ کی رضا ہونا چاہیے، ارادہ آخرت ہونا چاہیے، گفتگو ہی چل رہی ہے نا ارادہ آخرت، اللہ کی رضا جوئی ہونی چاہیے، کوئی دنیا کی غرض انسان کے دل میں نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ دنیا کی غرض پھر دنیا ہی تک رہے گی، دنیا تمہیں مل جائے گی لیکن آخرت میں پھر اس کا کوئی اجر والدین کی خدمت کا تمہیں نہیں ملے گا۔ اس لیے تو کہا گیا بھائی اخلاص، ایک نمبر کیا ہے بھائی اس میں؟ اخلاص، بہت اہم چیز ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا پروردگار عالم اچھی طرح جانتا ہے، بما فی نفوسکم، جو تمہارے جیوں میں ہوتا ہے، جس مقصد سے جو کام کر رہے ہوتے ہو، نیت اور ارادہ بھی آدمی کا اچھا ہونا چاہیے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم
ہو جاؤ گے صالحین میں سے، صالح ہو جاؤ گے یعنی اللہ کا حق ادا کر کے اور والدین کا حق ادا کر کے صالح اور نیک بن جاؤ گے تو سنو فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، اس بات میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں ہے کہ اوابین اے رجاعین، اللہ کی طرف جو رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف جو آتے ہیں، جو کمی کوتاہیوں کا احساس کر کے پھر پلٹ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یعنی اگر تم نے اب تک اللہ کے حق میں اور والدین کے حق میں کوتاہ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، آئندہ کی زندگی صحیح کرو۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ بھائی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے، پھر آدمی پچھتاتا ہے، بات سننے کے بعد سوچتا ہے یار ہم کہاں تھے اور کیا کر رہے ہیں، ہمیں تو یہ کام کرنا چاہیے تھا۔ کہا کوئی بات نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم آؤ ہماری طرف، رجوع کرو ہماری طرف۔ اوابین، رجوع کرنے والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بڑا ہی مغفرت کرنے والا، وہ سب معاف کر دیا۔ اب سے زندگی صحیح گزارو، اب سے والدین کے حقوق کو پہچانو اور اس کو ادا کرو۔ جی، والدین ہی کے حق کو نہیں ادا کرنا ہے، والدین کے جو قریب ہیں، جی والدہ کے بھائی ہیں بہن ہیں، والد صاحب کے جو بھائی بہن ہیں، جی وہ کیا ہیں؟ قریبی رشتہ دار ہیں نا، جو ان سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں۔ والدین کے حق کے بعد ان کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ بھئی یہ ہے اسلام، جس سے سلامتی آنی ہے، جس سے امن آئے گا۔ اسلام سلامتی سے ہے نا، اسلام والے ہی کو سلامتی نہیں، آج کوئی امن نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح اسلام ہی کہاں ہے، وہ قرآن والا اسلام تو ہے ہی کہاں، اور قرآن والا اسلام تو آئے گا جب قرآن پہلے جانے تو آدمی، تب تو آئے گا وہ اسلام۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دینے والے بن جاؤ۔ تم سکون چاہتے ہو دنیا میں، اطمینان چاہتے ہو، مضبوط ہونا چاہتے ہو، یہ کام کرو، اپنے رشتہ داروں سے بنا کے رکھو، پڑوسیوں سے بھی بنا کے رکھو، تم مضبوط ہو جاؤ گے۔ ہم کیوں کمزور ہیں؟ اسی وجہ سے کمزور ہیں۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور قریبی رشتہ داروں کو دو جو ان کا حق بنتا ہے۔ اور کس کو دینا ہے بھائی؟ والمسکین، مسکینوں کو دو۔ یہ بتا دیا ہے میں نے مسکین کون ہوتا ہے۔ ابھی آیت جو نماز میں گزری اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک سائل ہوتا ہے، ایک محروم ہوتا ہے۔ جو بیچارہ سوال کرتا ہے وہ تو پا جاتا ہے، لیکن جو اپنے مسکن میں بیٹھا رہتا ہے لیکن ہوتا ضرورت مند ہے، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے۔ مسکین گھر میں رہنے والا ہے، وہ باہر ہاتھ پھیلاتا نہیں ہے لوگوں کے سامنے، وہ گھر ہی میں پڑا رہتا ہے لیکن ہے بڑا ضرورت مند، اس کی غیرت اجازت ہی نہیں دیتی کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ وہ والمحروم، اسی وجہ سے وہ لوگوں کی زکوٰۃ سے، صدقات سے، عطیات سے محروم ہوتا ہے۔ تو وہ نیک بندے وہ ہیں جو للسائل، سائل کو بھی دیتے ہیں، والمحروم، اور جو اپنے گھروں میں سوال نہ کرنے کی وجہ سے محروم بیٹھے ہوئے ہیں اس تک بھی پہنچ جاتے ہیں، تلاش کر لیتے ہیں۔ جی، والمسکین، اور مسکین کو دو۔ مسکین کو بار بار آئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیچارہ سائل نہیں ہے نا، اور سائل کے بارے میں تو اللہ نے محمد سائلہ فلا تنہر، آگے آ بھی رہی بات۔ اور کس کو دینا ہے بھائی؟ وابن السبیل، مسافر کو دو۔ کوئی مسافر بیچارہ آ جائے، جیب کٹ گئی، پریشان حال ہے، سفر میں ہے، اب وہ تم سے سوال کر لیا مجبوری میں، تو اسے جو ہے دینے والے بنو، اسے بھی دو، وہ بھی جو ہے تمہارے مال کا مستحق ہے۔ جی، ولا تبذر تبذیرا، اور ایک بڑی اہم نصیحت، فضول خرچی نہ کیا کرو، بیجا مال کو نہ اڑایا کرو، ضرورت میں خرچ کرو، ضرورت میں خرچ کرو، بیجا فضول خرچی مت کرو۔ فضول خرچی کیا ہے؟ اللہ کے ناراضگی والے کاموں میں مال کو لگانا، جوا میں، شراب میں، فلاں میں، بہت ساری جگہیں ہیں۔ جی، ولا تبذر تبذیرا، ریا میں، نمود میں، شادی وغیرہ میں بیجا خرچی اسراف کرنا جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے بھائی، اس کو اللہ نے کہا مت کرو، یہ اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، اسراف اور فضول خرچی نہ کیا کرو، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ ان المبذرین، آگے اور مبذرین پر اللہ کو زیادہ ناراضگی ہے، اس لیے فرمایا ان المبذرین، یہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں دنیا میں، جانتے ہو یہ کون ہے؟ پہچان لو، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ کون ہے؟ فضول خرچی کرنے والے، بیجا مال کو اڑانے والے، اور اللہ کی ناراضگی کی باتوں میں خرچ کرنے والے، ناچ میں، گانے میں، فلاں میں، ڈھکا میں، جوا میں، شراب میں، یہ سب شیطان کے بھائی ہیں۔ کانو اخوان الشیاطین، ان کو پہچان لو۔ جی، کانو اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان کو بھی پہچان لو کون ہے۔ شیطان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے،
تو اس کی طرح ہو کر اس کی مشابہت اختیار کر کے تم اس طرح کیوں بن رہے ہو؟ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، کفورا نے بہت ناشکرا ہے، ایک بات بھی اللہ کی وہ مانتا نہیں ہے، اس طرح مت ہو جاؤ تم اے انسانوں۔ اچھا، بڑی اہم بات فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ، کبھی ایسا، یہ خطاب جو ہو رہا ہے نا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے ڈائریکٹ۔ اللہ جو کلام کرتے ہیں نا وہ ڈائریکٹ کس سے کر رہے ہیں؟ اصل خطاب کس سے ہوتا ہے؟ اپنے نبی سے ہوتا ہے، پھر نبی کو مخاطب کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں سے پھر ان کے بعد ہوتا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اے پیغمبر اگر لوگ آپ سے سوال کرنے والے آئیں، قریبی رشتہ دار آ گیا، مسکین آ گیا جس کو آپ جانتے ہیں پہچانتے ہیں واقعی میں، ایک تو وہ ہے جس کو ہم جانتے ہی نہیں، آ گیا پتہ نہیں، پہلے اس کی تحقیق کرو ہے بھی مستحق کی نہیں۔ بات چل رہی ہے کہ آتِذَ الْقُرْبَى، قریبی رشتہ دار آ گیا لیکن اس وقت آپ کے پاس کچھ ہے نہیں دینے کو، اب کیا کریں گے؟ اس کا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ اس وقت کیا کرنا ہے۔ یہی چونکہ اصل اسلام ہے اس لیے اللہ اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ جب یہ اسلام آئے گا نا، جب یہ چھت پڑے گی جو اللہ بتا رہے ہیں، تبھی تمہیں راحت اور سکون اور اطمینان اور قوت اور مضبوطی تمہارے اندر آئے گی، اسی لیے اللہ ان چیزوں کی اتنی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ تو اگر وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، آیا کوئی رشتہ دار آیا، ضرورت مند آ گیا، مسکین آ گیا، کوئی بھی سائل آ گیا جی، اور آپ کے پاس اس وقت اتفاق سے ہے ہی نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ فرمایا آپ اس سے اس طرح گفتگو کرنا ہے تمہیں۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اور اگر تمہیں اے پیغمبر ان سے اعراض کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، معذرت کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، معذرت کرنے کی کہ بھائی اس وقت ہے نہیں، اور کب تک؟ تو کیا کرنا؟ ابتغاء رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت کی تلاش میں، ترجوہا، جس کی تم امید لگائے ہوئے ہو اللہ سے، یعنی تمہیں امید ہے کہ انشاءاللہ جلدی ہمیں مل جائے گا فلاں جگہ سے مال اور اللہ وسعت میں تبدیل کر دیں گے، ابھی تنگی ہے، تو اس وقت تک تم ان سے اعراض کرنے کی سوچ رہے ہو، معذرت کرنا چاہتے ہو، تو پھر کیسے کرنا ہے؟ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان سے جو بات کریں آپ اس وقت نہیں ہے آپ کے پاس، معذرت کریں تو بہت نرم بات کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ اپنی ضرورت لے کر اور نہ جانے کتنی مرتبہ سوچ کر بڑی ہمت کر کے آپ کے پاس آیا ہے وہ، اسے سخت بات نہ کریں گے آپ، بلکہ بہت ہی نرم بات اس سے کریں، اور ایسی بات کریں ابتغاء، کہیں کہ بھائی ابھی تو اللہ نے ہمیں وسعت نہیں دی ہے، انشاءاللہ ہمیں اگر اللہ نے وسعت دی اور کچھ مال آیا تو ضرور آپ کو انشاءاللہ ہم دیں گے، بلا کر آپ کو دیں گے، بلکہ ہم خود آ کر آپ کو دیں گے، یہ بات کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نہیں ہوتا تھا، کوئی سائل آ گیا تو آپ کہتے تھے یرزقنا اللہ وإیاکم من فضلہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اپنا فضل یعنی رزق جو ہے عطا فرمائے۔ تو سائل جو ہے سمجھ جاتا تھا تو اس وقت آپ کے پاس ہے نہیں، اس کے بعد سے آپ یہ کہتے تھے لوگوں کو۔ کتنی، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو اصل اسلام ہے، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، جس کی طرف لوگوں کی توجہ ہی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ توجہ ہے تو وہ بنیادی جو چیزیں ہیں نا بس، اس کے علاوہ لوگ اسلام جانتے ہیں، اصل اسلام ہے کیا؟ یہ ہے بھائی اصل اسلام۔ جب یہ چھت آپ ڈال دیں گے نا تب آپ سکون حاصل کریں گے، بارش سے بچیں گے، سردی سے بھی بچیں گے، سب چیزوں سے بچیں گے، لیکن چھت پڑنے کی اسلام کی شاید نوبت ہی نہیں آ پاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تفصیل ہم قرآن سے کبھی سمجھتے ہی نہیں، اسی لیے ہم تو کہتے ہیں عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے یہاں کو علماء سے درخواست کرے کہ مولانا صاحب آپ مجھے جو سنانا چاہیں اب سناتے رہیں، لیکن ہمیں اللہ کا کلام بھی سنا دیں زندگی میں ایک مرتبہ، ہمارے سامنے سے گزر تو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اتنی موٹی کتاب میں، اور آپ کو 10 سال جو ہم نے پڑھایا ہے چندہ دے کر، وہ اسی کتاب کے نام پر پڑھایا تھا، آپ وہ ہمیں ضرور بتا دیں۔ زندگی میں ایک بار ہمارے سامنے سے گزر جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہتا ہے، اپنے علماء سے آپ درخواست کریں، اور ایک وقت رکھیں جس میں درس قرآن ہو، پتہ چلے لوگوں کو۔ اچھا بھائی، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، یہ بڑی اہم بات ہے بھائی، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، خرچ کرنے کا اصول اللہ بتا رہے ہیں، خرچ کرو گے تو کیسے کرو گے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ دیکھو اپنے ہاتھ کو اپنے گردن سے باندھ کر مت رکھو، اس کا مطلب کیا ہے؟ بخیلی مت کرو،
خرچ کرنے میں بخل سے کام مت لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو بخیل انسان پسند نہیں ہے۔ وہ اللہ جو رات و دن نعمتیں کوئی بارش کرتا ہو، بھلا بتائیے وہ بخیل کو پسند کرے گا؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخل سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، بہت ساری دعائیں ہیں اس طرح کی۔ تو بخل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، اللہ کی حفاظت مانگتے تھے۔ اتنی بری چیز ہے، اللہ کو اتنا ناپسند ہے بخیل آدمی۔ تو اسی کو فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا، اپنے ہاتھ کو مغلولہ بندھا ہوا مت رکھو گردن سے، جیسے تمہارا ہاتھ باندھ دیا ہے کسی نے، تو اب باندھ دیا ہے بیچارے کا ہاتھ، تو خرچ کیسے کرے گا وہ؟ بھائی کسی کا ہاتھ اگر باندھ دو اور اس سے کہو کہ یار ذرا دے دو، تو دے گا کیسے؟ اس کا ہاتھ تو بندھا ہوا ہے گردن سے۔ تو کہا ایسے مت ہو جاؤ جیسے تمہارا ہاتھ کسی نے باندھ دیا ہے کیا؟ کیوں نہیں خرچ کرتے ہو؟ یعنی بخل سے کام مت لو۔ اچھا، اب اللہ کا فرمان سن لیا بخل سے کام مت لو، تو اب آئے پورا بینک بیلنس صاف کر دیا، صاف لٹا دیا، تو اللہ کہتے ہیں نا 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 نا، یہ بھی مت کرنا۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، ایسا نہ کرنا کہ پورا مال جھاڑ کر بیٹھ جاؤ، بچوں کے لیے کچھ نہ رہے، تمہارے لیے کچھ نہ ہو، اور تم آ جاؤ روڈ پر، ایسا بھی نہیں کرنا ہے۔ اس کے لیے الگ سے ہدایت دی جا رہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جوش میں آ کر کیا کرو، ہوش کھو بیٹھو اور جتنا کچھ ہے سب اللہ کی راہ میں، جیسے کہ بہت سے لوگ بیچارے کرتے ہیں، انہیں علم ہی نہیں قرآن کا۔ اعتدال کے ساتھ زندگی گزارو، اپنے پاس بھی رکھو، اپنے ہاتھ کو جھاڑ کر فقیر بن کر مت بیٹھو کہ کل محتاج ہو کر تمہارے بچے محتاج ہو جائیں، تم محتاج ہو جاؤ اور تم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت تمہاری آ جائے۔ ایسا بھی نہیں کرنا ہے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور پورے طور سے ہاتھ کھول بھی مت دو کہ جو کچھ ہے سب اڑا کے رکھ دو اللہ کے راہ میں، دیکھا جائے گا۔ یہ بھی نہیں کرنا ہے، یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، ورنہ کیا ہوگا؟ تم بیٹھ جاؤ گے، ملامت کیے ہوئے ہو جاؤ گے، محسوراً، حسرت میں بیٹھ جاؤ گے۔ ملومن کا مطلب اگر بخیلی کرو گے تو لوگ لعن طعن کہیں گے، بخیل کہیں گے، مکھی چوس کہیں گے، تو یہ ملامت کریں گے لوگ، ہے کہ نہیں؟ اور جو گیا ہے کچھ لینے کے لیے کوئی رشتہ دار، تو وہ تمہیں کوڑھے گا اور بتائے گا لوگوں سے بڑا بخیل آدمی ہے، میں تو نہیں جانتا تھا، بڑا بخیل آدمی، یہ ملومن ہے جی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تَبْسُطْهَا، پورے طور سے ہاتھ جھاڑ کر مت بیٹھ جاؤ، ورنہ ہو جاؤ گے محسورا، حسرت میں رہو گے، افسوس کرو گے، ہائے اب ہم کیا کریں، سارا تو دے ڈالا، جوش میں آئے، ہوش کھو بیٹھے۔ مولانا صاحب کی ایسی تقریر سنی کہ انہوں نے کہا دو بھائی وہ تو چندہ کرنے آئے تھے، سب دے دیا میں نے، جیب جھاڑ دیا، اب کیا کریں، کرایہ بھی نہیں جانے کے لیے گھر۔ فرمایا ایسا نہیں کرنا ہے، ورنہ محسورا، حسرت کرو گے، بڑا افسوس کرو گے اپنے آپ پر۔ اگر بخیلی کرو گے تو ملومن، ترتیب سے ملومن، اور اگر جو ہے پورے طور سے جیب جھاڑ دو گے تو محسوراً، حسرت کرو گے، افسوس کرو گے۔ یہ نہیں کرنا، اعتدال کے ساتھ، ہوش کے ساتھ خرچ کرنا ہے۔ آخری بات، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک اللہ تعالیٰ جس کے رزق کو چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے رزق کو چاہتا ہے وہی تنگ رکھتا ہے دنیا میں۔ کیوں؟ امتحان کے لیے۔ جس کو اللہ نے دیا ہے وہ بھی آزمائش میں ہے، اور جس کو اللہ نے نہیں دیا ہے، کم دیا ہے، اس کی بھی آزمائش ہو رہی ہے۔ یہاں ہر پل، ہر پوزیشن، ہر لمحہ انسان کس میں ہے بھائی؟ امتحان میں ہے اور آزمائش میں۔ جو پوزیشن بھی آپ کی ہے، اگر فراوانی والی پوزیشن ہے، اللہ کہتے ہیں وہ بھی آزمائش۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیتے ہو ہمارے نام پر، دیا ہم نے ہے، وہ طاقت ہم نے دی ہے، سب کچھ ہم نے دی ہے، اب ہم کہتے ہیں فلاں فلاں کو دو، دیتے ہیں کہ نہیں؟ ہم آزما رہے ہیں، اب تمہیں دے کر آزما رہے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو اللہ رزق کو تنگ کر دیتا ہے، انہیں بھی آزما رہا ہے کہ دیکھیں صبر کرتے ہیں کہ چوراہوں پر ہماری شکایت ہی کرتے ہیں، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، پتہ چلا کبھی شکر ادا کرتے ہی نہیں، بلکہ جب بھی آپ پوچھیں گے ان سے تو وہ رونا ہی روئیں گے، اور اللہ کی شکایت مت پوچھیے بھائی، بہت برا حال ہے، بہت پریشان حال ہے۔ یہ کرتے ہو کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو؟ ایک جگہ اللہ نے سورۃ الفجر میں فرمایا دو طرح سے ہم انسانوں کو آزماتے ہیں۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، کبھی خوب اکرام والی حالت پیدا کر دیتے ہیں،
جی، اور خوب اکرام، فاکرمہ ونعم، خوب نعمتیں دے دیتے ہیں. تو ہم ابتلاہ، ہم کیا کر رہے ہیں؟ آزما رہے ہیں. یہ بندہ سمجھ نہیں رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم تو اس کے حقدار ہیں نا، ہمیں تو ملنا ہی چاہیے تھا. وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے بھائی کوئی حقدار نہیں ہے. یہ دونوں کو اللہ اصل میں آزما رہے ہیں. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، کبھی رزق کو تنگ کر کے ابتلاہ آزماتا ہے. تو یہ دونوں کو خطاب ہو رہا ہے، اے وہ لوگوں جس کو ہے، جس کے پاس مال، وہ بھی سن لو، تمہیں بھی آزما رہا ہے. لہذا جہاں جہاں اللہ کہہ رہا ہے وہاں خرچ کرو، تب پاس ہوگے، ورنہ فیل ہو جاؤ گے. اور اگر جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں دیا ہے تو صبر سے کام لو، تب پاس ہوگے، ورنہ تم بھی فیل ہو جاؤ گے. جی، ان ربک یبسط الرزق، بے شک آپ کا رب جس کے رزق کو چاہتا آزمائش کے لیے کھول بھی دیتا ہے، ویقدر، اور تنگ بھی کر دیتا ہے آزمائش کے لیے صبر کی آزمائش کرنا چاہتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے بارے میں پوری خبر رکھتا ہے اور خوب دیکھ رہا ہے کہ کون کس پوزیشن میں ہے، کون تنگی میں ہے، کون فراخی میں ہے، اور تنگی والا صبر کر رہا ہے یا نہیں، اور فراخی والا دے رہا ہے، شکر کر رہا ہے یا نہیں. ساری چیزیں اللہ کی نظروں میں ہیں، سب دیکھ رہا ہے، سب باخبر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے. جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.